السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا جو اعلان کیا تھا، اب اصولی طور پہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ صدارتی ریفرنس دائر نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کے وزیر قانون اور دوسرے وزراء نے اور مشیران نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بطور سربراہ خصوصی عدالت جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف آئین سے سنگین غداری کے مقدمے میں جو فیصلہ دیا تھا اور 5 بار سزائے موت سنائی تھی، اس میں اس ڈی چوک کے اوپر جنرل مشرف کو لا کے 3 دن تک ان کی لاش لٹکانے کا جو حکم دیا تھا، اس پہ جو اعلان تھا کہ ریفرنس دائر کیا جائے گا خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف۔ اب سرکاری ذرائع سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ریفرنس فی الوقت دائر نہیں کیا جائے گا، اور جسٹس وقار سیٹھ کے اس فیصلے کے خلاف اور اس فیصلے میں پیرا نمبر 66 جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل مشرف کی لاش کو یہاں اس ڈی چوک میں گھسیٹ کے لا کے 3 دن تک لٹکایا جائے، اگر وہ سزائے موت سے پہلے وفات پا جاتے ہیں تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں باقاعدہ اپیل دائر کی جائے گی اور سپریم کورٹ سے اس سے فیصلہ لیا جائے گا۔ ابھی تک یہ بھی طے نہیں ہوا کہ یہ اپیل جو ہے یہ حکومت دائر کرے گی یا جنرل پرویز مشرف کے وکلاء دائر کریں گے، مگر یقینی طور پہ جنرل پرویز مشرف کے وکلاء تو یہ اپیل دائر کریں گے ہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا حکومت جس کے استغاثہ کی بنیاد پر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سزا ملی اور وہ بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرتی ہے یا نہیں۔ جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف ریفرنس دائر نہ کرنے کا فیصلہ کچھ سرکاری ذرائع کے مطابق اور قانونی ماہرین کے مطابق اس کے پیچھے ایک تکنیکی رکاوٹ بھی آ رہی ہے، قانونی رکاوٹ بھی آ رہی ہے، وہ یہ کہ اگر جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوتا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے جو 3 جج بیٹھتے ہیں وہ جج پھر سپریم کورٹ میں جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے کے خلاف اپیل ان کے لیے سننا مشکل ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر جسٹس وقار سیٹھ کے نے جو 5 بار سزائے موت دی ہے جنرل پرویز مشرف کو جو خصوصی عدالت نے، اور اس کے علاوہ جسٹس وقار سیٹھ نے جو پیرا 66 لکھا ہے جس سے دوسرے 2 ججوں نے اتفاق نہیں کیا، وہ ناقابل عمل ہے، اگر اس کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ میں جاتی ہے حکومت یا جنرل مشرف کے وکیل تو وہاں پہ چیف جسٹس ایک بینچ بناتے ہیں، اور وہ بینچ 3 ججوں کا بھی ہو سکتا ہے، لارجر بینچ بھی ہو سکتا ہے، 5 ججوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ججز جسٹس وقار سیٹھ کے پیرا 66 اور خصوصی عدالت کے 5 بار سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل سنیں گے، وہ ججز پھر وہ جوڈیشل کونسل میں بیٹھ کے جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر جوڈیشل کونسل میں حکومت ریفرنس دائر کر دیتی ہے تو پھر چیف جسٹس گلزار احمد اور ان سے جو نیکسٹ سینئر جج ہیں جسٹس مشیر عالم اور پھر تیسرے جج جسٹس عمر عطا بندیال، پھر یہ تینوں جج جو ہیں سپریم کورٹ میں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اپیلوں کو سننا خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف، کیونکہ ان اپیلوں میں بھی پیرا 66 کے اوپر اعتراض کیا جائے گا، اور جو جوڈیشل کونسل میں اگر ریفرنس دائر ہوتا ہے تو وہاں بھی پیرا 66 کے اوپر جسٹس وقار سیٹھ کے اوپر اعتراض اٹھایا جائے گا اور مس کنڈکٹ کی ایلیگیشنز کے اوپر دلائل ہوں گے۔ تو اس لیے حکومتی سرکاری جو مشیران ہیں اب وہ اس مصیبت میں پھنسے ہیں کہ اگر ریفرنس دائر کرتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی جائے گی اس کی سماعت جو ہے وہ چیف جسٹس گلزار احمد جو ہے وہ بھی نہیں کر سکیں گے، اور تکنیکی اعتبار سے جسٹس مشیر عالم بھی جو اس نئے بینچ پہ نہیں ہوں گے، اور جسٹس عمر عطا بندیال بھی اپیل نہیں سن سکیں گے۔ تو زیادہ فوکس اپیل پہ ہے۔ شاید حکومت یہ چاہتی ہے کہ جسٹس گلزار احمد نے کیونکہ بینچ بھی بنانا ہے اپیلیں سننے کے لیے، میرٹ پہ اپیلیں سننے کے لیے، اور پھر عمر عطا بندیال بھی شاید وہ چاہتی ہے حکومت کے اس بینچ میں شامل ہوں، یا جسٹس مشیر عالم بھی اگر حکومت یہ چاہے کہ وہ بینچ میں شامل ہوں اور چیف جسٹس بھی، تو پھر یقینی طور پہ ریفرنس دائر ہونے کے بعد یہ تینوں سینئر جج جو ہیں وہ پھر اپیلیں نہیں سن سکیں گے سپریم کورٹ میں، اور جو 5 بار سزائے موت کا فیصلہ ہے اگر کوئی امید یا کرن ہے حکومت کی اور وہ بھی ان 3 ججوں کے ساتھ کوئی امید جڑی ہے تو پھر یقینی طور پہ وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ اب تکنیکی مسائل ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ جو ہیں وہ ان کی ایلیویشن بھی اب ڈیو ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی آنا ہے،
اور سپریم کورٹ میں کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو لانے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن آئین میں بنایا گیا ہے، اور وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ چیف جسٹس گلزار احمد پر مشتمل ہے، اس کے بعد جسٹس مشیر عالم، اور اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں، جو کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو سپریم کورٹ میں لانے یا سپریم کورٹ میں کسی بھی جج کو تعیناتی کرنے کے لیے وہ کمیشن غور کرتا ہے۔ تو اب اگر یہ تین جج اگر حکومت ریفرنس دائر کر دیتی تو پھر جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی جو ہے جسٹس وقار سیٹھ کے حوالے سے فیصلہ کرنا چیف جسٹس کے لیے، جو کہ جوڈیشل کونسل کے بھی سربراہ ہیں ٹیکنیکی اعتبار سے، اور جسٹس جو مشیر عالم ہے یا عمر عطا بندیال، وہ بھی اس کمیشن میں جو کہ ججوں کی تعیناتی کرتے ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا کہ ایک طرف وہ جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف ریفرنس سن رہے ہوتے جوڈیشل کونسل میں، اور دوسری طرف وہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے ان کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کے لیے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے، تو وہ ذرا تکنیکی اعتبار سے نئے قانونی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی۔ تو خبر پہ یہی ہے، ایک بار پھر متی اللہ جان ایم جے ٹی وی آپ کو یہ نیوز دے رہے ہیں کہ حکومت نے سرکاری جو ماہرین ہیں اور جو قانونی مشیران ہیں ان کے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پیرا 66 جو انہوں نے خصوصی عدالت کے فیصلے میں لکھ دیا تھا، جنرل مشرف سے متعلق بڑی سخت قسم کی ہدایات دی تھی کہ ان کو یہاں ڈی چوک میں لٹکایا جائے، اس کے خلاف ریفرنس نہیں دائر کیا جائے گا، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے ہی بتا دی ہیں۔ متی اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔